محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ آج کی اس مبارک کے مجلس میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے اعلان کیا جا چکا ہے، نماز فجر بھاری ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، رات کا سکون ختم ہوتے ہی صبح کا نیا دن شروع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مؤذن آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس پکار کو سنتے ہی ایمان والوں کے دل جاگ جاتے ہیں، ان کے پاک جسم حرکت میں آ جاتے ہیں اور اپنے خالق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے دن کی شروعات نماز فجر سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک مسلمان کی صبح نماز فجر سے شروع ہوتی ہے۔ صبح کے وقت جاگنے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ صبح میں بیدار ہونے سے ہمیں تازہ ہوائیں ملتی ہیں، صحت اچھی رہتی ہے اور جسم چست اور نشیط رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے صبح کی نماز فرض کی تاکہ ایک مسلمان صبح صبح جاگ کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام لے اور پھر اس عبادت کی انجام دہی کے ذریعہ ایک صحت مند زندگی سے بھی مالا مال ہو۔ لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ آج اگر آپ صبح علی الصباح مسلمانوں کے علاقے میں چلے جائیں، چاہے بستی ہو چاہے شہر ہو، ساری کی ساری آبادی آپ کو سوئی ہوئی ملے گی۔ صورتحال تو یہ ہے کہ برادران وطن جن کے پاس کوئی نظام حیات نہیں ہے، وہ سویرے جاگنے کے عادی ہیں، وہ سویرے جاگتے ہیں اور پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور ہمارے دین نے ہماری پوری رہنمائی کر دی ہے، پھر بھی ہماری اکثریت 7 بجے تک سوئی رہتی ہے۔ یہ واقعی افسوس کا مقام ہے۔ پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اقبال نے کہا تھا، طبع آزاد پر نماز فجر بھاری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ دوسری قومیں ہمیں لیٹ سے جاگنے، تاخیر سے بیدار ہونے والی قوم سمجھنے لگی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو تاخیر سے جاگتی ہے، لیٹ سے بیدار ہوتی ہے۔ ایک ہندو عورت اپنے بیٹے کو جگاتے ہوئے کہتی ہے، راجو راجو جلدی اٹھو، مسلمانوں کے جیسے 7 بجے تک سویا رہتا ہے۔ کیا کہا؟ راجو جلدی اٹھو، مسلمانوں کے جیسے 7 بجے تک سویا رہتا ہے۔ گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت کو خوابوں میں کھوتا رہا۔ صبح نمودار ہوئی پھر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ظالم اور مردود اقوام کو صبح کے وقت ہی تباہ برباد اور ہلاک کیا ہے۔ یہ پوری تاریخ کہتی ہے۔ اللہ نے قوم لوط کو صبح کے وقت ہی تباہ و برباد کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 81، ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ قوم عاد کو صبح کے وقت ہی ہلاک کیا گیا، قوم ثمود کو صبح کے وقت ہی ہلاک کیا گیا،
اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتے تھے جب تک صبح نہ ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انا اذا نزلنا بساحت قوم فصاح صباح المنذرین، کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں جنگ کے لیے تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب کوئی فوج روانہ کرتے تھے تو صبح میں بھیجتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ العادیات آیت نمبر 3 میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے کیا فرماتا ہے؟ فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح میں حملہ آور ہوتے ہیں۔ گویا صبح کا وقت تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت جہاد کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت قدم جمانے کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ظالموں کی ہلاکت کا وقت ہوتا ہے، یہ وقت سونے کا نہیں ہوتا۔ اور ایک مسلمان کی صبح دراصل فجر کے وقت سے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی صبح کے وقت ہی ہونے والا ہے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا امام ایک نیک آدمی یعنی حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، اور ان کا وہ جو امام ہوگا آگے بڑھے گا تاکہ لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائیں۔ اذ نزل علیہم عیسی ابن مریم الصبح، تو اسی بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح علی الصباح نازل ہوں گے۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کے لیے صبح کے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ صبح کے وقت قوموں پر عذاب آیا ہے، صبح کے وقت ہی بہت ساری برکتیں اترتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز کی ادائیگی امت مسلمہ پر ضروری قرار دیا ہے تاکہ صبح میں جاگ کر کے نمازیں پڑھے اور پھر چست اور توانا بن کر کارزار حیات میں آ کر دنیا کمانے کے لیے دھیان دے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، اب آئیے ہم نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں سنتے ہیں، بہت ہی اہمیت رکھنے والی ہیں۔ ان بشارتوں کو اگر ہم کان لگا کر کے دل حاضر کر کے سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر ادنا ایمان ہوگا تو کسی بھی صورت میں ہم نماز فجر میں کوتاہی نہیں کر سکتے۔ اگر کوتاہی ہو رہی تھی تو ضرور ہم اس کوتاہی کو دور کریں گے، کیونکہ ان 10 بشارتوں کی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بشارت، نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں۔ تو اب ہمیں بتائیے کہ جب نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے افضل ہیں، تو فرض نماز کی ادائیگی کی کتنی اہمیت ہوگی؟ جب سنتوں کی یہ اہمیت تو فرض کی کتنی اہمیت ہوگی؟ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لہما احب الی من الدنیا جمیعا، کہ یہ 2 رکعتیں میرے لیے ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہیں۔ کون سی 2 رکعتیں؟ یعنی فجر کی سنت، فجر کی پہلی 2 رکعتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں سے سب سے زیادہ فجر کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر اور وتر کی نماز کا بہت ہی اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی 2 رکعتوں کا جس قدر اہتمام کرتے تھے اس قدر کسی بھی نفلی نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے زاد المعاد میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي السَّفَرِ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم صلی سنتاً راتبتاً غیرہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کی حالت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سنت فجر اور وتر کی نماز کے علاوہ کوئی بھی سنت نمازیں پڑھی ہوں۔ اب ہمیں یہاں ٹھہر کر بتائیے، امیر کویت کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ ہر دن صبح میں 4 بجے رات میں فلاں جگہ پر 50 دینار تقسیم کیا جائے گا، اور جو بھی آئے گا بلا کسی امتیاز کے ہر ایک 50 دینار حاصل کر کے جائے گا۔ اور واقعی اس اعلان کے مطابق لوگوں کو 4 بجے رات میں 50 دینار دیا جانے لگے تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ 4 بجے رات میں پورا کویت ٹوٹ کر کے وہاں پہنچ جائے گا، لوگ اپنی راتوں کی نیند قربان کر کے 50 دینار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ یہ دینار جو وہ حاصل کر رہے ہیں قبر میں وہ لے جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں فجر کی ان 2 رکعتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے جو فرض نہیں ہیں، نفلی 2 رکعت سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50 دینار نہیں، 100 دینار نہیں، 5000 دینار نہیں، 5 لاکھ اور 5 کروڑ نہیں، بلکہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بہتر ہے یہ 2 رکعتیں فجر کی جو سنت ہے انہیں ادا کرنا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آخر ہم کیوں سست پڑ جاتے ہیں دنیا و ما فیہا سے بہتر چیز حاصل کرنے میں؟ اس لیے کہ اللہ نے بیان کر دیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ چاہے لاکھ مصیبت اور پریشانی آ جائے، مسجد میں جانے کے لیے ہمارے ساتھ مسئلے پہ مسئلہ ہو، لیکن پھر بھی ہم جگیں گے اور جا کر کے ہم یہ نماز پڑھیں گے، نماز کے لیے تیاری کر کے گھر میں ہی یہ 2 رکعت پڑھ کے جائیں گے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا و ما فیہا سے بہتر چیز حاصل ہو رہی ہے۔ یہ پہلی بشارت ہے۔ اگر اس بشارت کو ذہن میں رکھا تو کیا مجال کہ ایک انسان فجر کی نماز کو گول کرے۔ دوسری بشارت، اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے اس وقت کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفجر کی پہلی آیت میں فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ والفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، نماز فجر ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز فجر کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجئے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے، یعنی فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹیوں پر آنے اور جانے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ فجر اور عصر میں ڈیوٹیوں پر آنے اور جانے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بہتر جان رہا ہوتا ہے، اپنے بندوں کے متعلق سب سے زیادہ جان رہا ہوتا ہے۔ کیا پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو چھوڑے تھے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے ہیں تو وہ عصر کی نماز میں مشغول تھے۔ جب ہم ان کو چھوڑے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے ہیں تو وہ عصر کی نماز میں مشغول تھے۔ اسی کو قرآن کی زبانی قرآن الفجر کہا گیا ہے، یعنی فجر کی تلاوت۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجئے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ فرشتے نماز فجر میں حاضر ہیں اور وہ برکتیں لے کر کے اتر رہے ہیں، اور ہم نیند میں مست ہوں تو کتنی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ فرشتے ہماری مسجد میں حاضر ہیں اور نمازیوں کے اوپر رحمت اتار رہے ہیں، برکت برسا رہے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں۔ یہ بدنصیبی کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ تیسری بشارت، فجر کی پابندی ایک مسلمان کے لیے جہنم سے نجات ہے اور جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو فجر کی نماز کی پابندی کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخلہ ملے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البغدین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نمازیں ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر اور عصر کی نمازوں کو بردین کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو نمازیں دن کے ٹھنڈے وقت میں ادا کی جاتی ہیں، یعنی دن کے اطراف میں جب ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے اور گرمی کی سختی ختم ہو جاتی ہے تو ان دو نمازوں کا وقت آتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ یہ دو نمازیں کون سی نمازیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پڑھتا ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم قطعاً یہ نہیں ہے کہ جس نے بھی صرف فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کر لی وہ جہنم سے بچ گیا اور جنت کا مستحق ٹھہرا، اب اس کو ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، قطعاً نہیں، ایسا مفہوم نہیں ہے اس کا۔ لیکن چونکہ صبح کا وقت میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے اور عصر کا وقت کاروبار میں مشغولیت یا قیلولے کا وقت ہوتا ہے، ایسے اوقات میں نمازوں کی پابندی اس بات کی پہچان ہے، اس بات کی علامت ہے کہ نمازی کا جو دل ہے وہ سستی سے پاک ہے،
اس کا نفس پاکیزہ ہے اور اسے عبادت و بندگی سے محبت ہے، وہ دوسری نمازوں کا بھی بدرجہ اولا پابندی کرنے والا ہے۔ یہ تیسری بشارت رہی۔ چوتھی بشارت نماز فجر کی حفاظت سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رؤیت نصیب ہونے والی ہے۔ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کا دیدار حاصل ہونے والا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، نظر اٹھا کر کے، جو 14ویں کا چاند تھا، پھر فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا، یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ 14ویں کا چاند ہے اور تمہیں اس کے دیدار میں بالکل تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اسی طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اس لیے اگر تم سے ہو سکتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازوں میں کوتاہی نہ کر سکو، یعنی عصر اور فجر میں کوتاہی نہ کر سکو تو ایسا ضرور کرو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ابھارتے ہیں کہ تمہیں اللہ کا دیدار چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ تم عصر کی نمازوں کا خاص اہتمام کرو، فجر کی نماز کا خاص اہتمام کرو، اور یہاں ہمیں کہنے دیا جائے کہ فجر کی نماز کے جیسے ہی عصر کی نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما اطر اہلہ ومالہ، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال تباہ ہو گئے اور اس کا سارا مال تباہ ہو گیا، اہل و عیال بھی برباد اور مال اور املاک بھی برباد ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس حدیث کے ضمن میں بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزی صبح میں تقسیم ہوتی ہے اور اعمال دن کے آخری حصے میں آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ روزی صبح میں تقسیم ہوتی ہے اور اعمال دن کے آخری حصے میں یعنی عصر کے وقت آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں، تو جو ان دو وقتوں میں اطاعت میں لگا ہوا ہو اس کی روزی اور اس کے عمل میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے 5ویں بشارت یہ ہے کہ نماز فجر روزی میں برکت کا سبب ہے۔ نماز فجر سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ہم دنیا کمانے کے لیے بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے دن رات پریشان رہتے ہیں، لیکن جو برکت کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اگر ہم سوئے رہیں گے تو آخر روزی ملے گی کیسے؟ روزی بٹنے کا جو وقت تھا اس وقت میں ہم غافل رہیں گے تو روزی سے تو محروم کر ہی دیے جائیں گے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو صبح میں برکت عطا فرما۔ حضرت صخر صحابی رسول خود ان کا عمل بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تاجر پیشہ انسان تھے، تجارت کرتے تھے اور اپنا سامان تجارت صبح علی الصباح روانہ کرتے تھے، یعنی مال بیچنے کے لیے صبح صبح بھیجتے تھے، جس کی وجہ سے وہ عجیب طریقے سے مالدار بن گئے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مال میں اس قدر زیادتی ہوئی حتیٰ کان لا یدری این یدعہ، یہاں تک کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مال
کہاں رکھیں۔ یعنی اتنا مال میں برکت ہوتا تھا، اس قدر فائدہ ہوتا تھا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مال رکھا کہاں جائے۔ تو یہ برکت ہے صبح میں بیدار ہونے کی، یہ برکت ہے کہ ہم اگر صبح میں جاگتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کے فضل کو سمیٹتے ہیں، بلکہ دنیا بھی ہماری بنتی ہے اور تجارت بھی ہماری بہتر سے بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے جو بھائی اپنی روزی میں برکت کی شکایت کرتے ہیں وہ صبح بیدار ہو کر کے دیکھیں، عجیب طریقے سے روزی میں برکت آئے گی۔ چھٹی بشارت، نماز فجر ایک مسلمان کے لیے امان ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں آ گیا۔ اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں آنے کا مطلب آخر کیا ہے؟ اللہ کی نگرانی اور اس کی حفاظت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر جس بندے نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ چکا ہے۔ اب اس کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہو چکی ہے، وہ ایمان والا بن چکا ہے اور ایمان والے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے باڈی گارڈ حاصل کر چکا ہے جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دن بھر۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس نے نماز فجر ادا کر لی اس نے ایگریمنٹ کا پاس و لحاظ رکھا۔ کون سا ایگریمنٹ؟ وہ ایگریمنٹ جو بندے اور اللہ کے بیچ تھا۔ نماز فجر کی پامالی کر کے ایک بندہ اس ایگریمنٹ کی پامالی کرتا ہے جو اللہ اور بندے کے بیچ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے کہ جس نے نماز فجر ادا کر لی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا، تو اس سے مراد اصل میں فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا ہے، کیونکہ مرد کے لیے جماعت سے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ساتویں بشارت، نماز فجر پڑھ لینے سے ایک آدمی کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی اس نے گویا آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی اس نے گویا پوری رات قیام کرتا رہا۔ سبحان اللہ! کیا کوئی پوری رات قیام کرنے کی طاقت پا سکتا ہے؟ کون انسان اتنا چست ہوگا کہ پوری رات قیام کرنے کی طاقت پائے؟ لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں، اس کا احسان دیکھیں کہ ہم اگر عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لیتے ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ رب العالمین اپنے فضل اور کرم سے ہمیں پوری رات قیام کرنے، تہجد گزاری کا ثواب دیتا ہے۔ آٹھویں بشارت، نماز فجر کی وجہ سے ایمان والوں کو کل قیامت کے دن مکمل روشنی حاصل ہوگی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو کل قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دے دو۔ جو لوگ فجر کے وقت نرم و نازک بستر کو چھوڑتے ہیں،
میٹھی نیند کو قربان کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پیدل چل کر مسجد جاتے ہیں اور تاریک رات کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ مکمل روشنی ان کو حاصل ہوگی۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن مومن اپنے نور میں چل رہے ہوں گے اور منافقوں کا نور بجھ جائے گا۔ تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر کیا۔ وہ کہیں گے، منافقین کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے، تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، لیکن انہیں پیچھے لوٹا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ان کے لیے تاریکی ہوگی، لوگ پل صراط کو پار کرنے کے لیے روشنی کے ضرورت مند ہوں گے، لیکن نفاق کی زندگی گزاری تھی، شریعت سے بغاوت کی زندگی گزاری تھی، فجر کی نماز کو پامال کیا تھا، اس لیے ان کا نور بجھ جائے گا۔ لیکن جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی تھی ان کے لیے روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روشنی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، 9ویں بشارت دوسری نمازوں کے مقابلہ میں اگر ہم نماز فجر پہ غور کریں تو اس کی الگ نوعیت بھی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی نوعیت یہ ہے کہ اس کی اذان مختلف ہے۔ اس کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ مؤذن ہاں کے پکارے کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، اس لیے اللہ کے بندو اٹھو اور نماز کی پابندی کرو۔ گویا کہ یہ خوبی نماز فجر کی ہے کہ باضابطہ مؤذن پکار لگاتا ہے کہ سونے سے بہتر تیرا نماز پڑھنا ہے۔ دوسری خوبی اس نماز کی یہ ہے کہ نماز فجر کے لیے اگر کوئی جاگتا ہے تو جاگنے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ کچھ پہلے جاگ پائے گا، وضو کر کے اگر 5 منٹ بھی اس کو مل گیا تو کچھ وقت اذان فجر سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے بتائے گا۔ ایسا وقت وہ ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی کہ ہم سے مانگے کہ ہم اس کو عطا کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کا تیسرا پہر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سمائے دنیا پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ ہم اس کی دعا قبول کریں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو ہم سے سوال کرے کہ ہم اس کو عطا کریں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے کہ ہم اس کے گناہ کو معاف فرما دیں۔ تو اگر ہم فجر کی نماز کے لیے جاگنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو اسی ضمن میں ہم تہجد گزار کا ثواب بھی حاصل کر پائیں گے، کیونکہ کچھ دیر پہلے جاگیں گے، وضو کر کے اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے کچھ دعا کرتے ہیں تو یہ تہجد کا وقت جو تھا وہ وقت بھی ہمیں مل گیا۔ یہ فجر کی نماز کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے نماز فجر کی ادائیگی کی وجہ سے ایک تیسری برکت ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، سورج نکلنے تک انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، اس کے 10 اور 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں
تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداة فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامہ۔ جس کسی نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر بیٹھا اللہ کے ذکر میں لگا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ تو یہ برکت نماز فجر کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ 10ویں اور آخری بشارت یہ ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی سے ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بہت سے لوگ نماز فجر نہیں پڑھتے اور نہ دوسری نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کی مدد کے امیدوار بنے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ اللہ کی مدد آخر کیوں نہیں آ رہی، آخر اللہ کی مدد کیسے آئے گی، جب کہ ہم اللہ رب العالمین کے ایک بڑی ذمہ داری کو پامال کر رہے ہیں، ایک بڑے فریضے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء آیت نمبر 78 میں نمازوں کی پابندی کا حکم دیا، اور خاص کر نماز فجر کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی تاکید کی اور فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں اور اس میں تلاوت کریں، یہ آپ کے لیے زیادتی ہے، یعنی نفلی نماز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81 میں مدد مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح سے لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد مقرر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے غلبہ عطا فرما۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی میں اللہ کی مدد ہے، عزت ہے، زمین کی خلافت ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے، تو عجیب طریقے سے اللہ تعالی ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا، ان کا سب سے بنیادی ہتھیار نماز فجر کی پابندی تھی۔ سب سے بنیادی ہتھیار یہ تھا کہ وہ نماز فجر کے بہت زیادہ پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ الحج آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کیسے ہے کہ اللہ کے قانون کو فالو کیا جائے، اللہ کی شریعت کو فالو کیا جائے۔ جو لوگ اللہ کی شریعت کو فالو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں یہی بات بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیو، یہاں پر یہ بات نقل کرنا فائدے سے خالی نہیں۔ ایک صہیونی فوج کے لیڈر نے نماز فجر کے بارے میں کہا تھا کہ مسلمان ہم پر اس وقت فتح حاصل کر سکتے ہیں جب ان کی تعداد فجر کی نماز میں اس قدر ہو جائے جس قدر جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے۔ مسلمان ہم پر اس وقت فتح پا سکتے ہیں جب ان کی تعداد فجر کی نماز میں اسی قدر ہو جائے جس قدر جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے۔ جی ہاں،
کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کے دن مسجدیں تنگ دامانی کا شکوہ کرتی ہیں، لوگ سڑکوں پر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کون سے مسلمان ہیں جو ہفتے میں ایک دن مسجد میں جاتے ہیں؟ وہ کیا مسلمانیت ہے جو 5 وقت کی نمازوں کو پامال کر رہے ہوں؟ یہ معاملہ واقعی یوں ہی نظر انداز کر دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ہماری کمزوری کا راز جسے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ لیکن صہیونی فوج کا اعلیٰ کمانڈر سمجھ گیا۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، نماز فجر سے کوتاہی کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ اگر ہم 10 بشارتوں کو سننے کے بعد اگر اس وعید کو سن لیں گے تو ہمارا ضمیر جاگے گا اور ہم نماز فجر میں کوتاہی کرنے سے رک جائیں گے۔ سب سے پہلی وعید یہ ہے کہ نماز فجر میں حاضر نہ ہونے والا انسان خبیث طبیعت اور سست بن جاتا ہے، اور یہ الفاظ الصادق المصدوق کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا هو نام 3 عقد، کہ جب ایک بندہ رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے سرے پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، تم پر لمبی رات ہے، آرام سے سو۔ جب ایک بندہ جگتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اب وہ نہایت ہی چست اور پاک طبیعت بن جاتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا، ورنہ وہ بدمزاج اور سست بنا رہتا ہے، بدمزاج اور سست بنا رہتا ہے۔ تو یہ پہلی وعید ہے کہ ایک انسان اگر فجر کی نماز گول کرتا ہے تو خبیث طبیعت، بدمزاج اور سست بن جاتا ہے۔ دوسری وعید یہ ہے کہ نماز فجر میں حاضر نہ ہونے والا انسان منافقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، منافقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، کہ سب سے بھاری نماز منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ اگر ان دونوں نمازوں کی ان کو اہمیت معلوم ہو جاتی تو وہ آتے ضرور، چاہے گھٹنے کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا شمار دراصل منافقین میں ہوتا ہے۔ بلکہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا، کیا فلاں موجود ہے؟ کیا فلاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، فلاں موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین ولو تعلمون ما فیہما لاتیتموہما ولو حبوا علی الرکب، کہ یہ دونوں نمازیں یعنی عشاء اور فجر کی جو نمازیں ہیں یہ منافقین پر بہت بھاری ہیں، اور اگر تم ان 2 نمازوں کے اجر و ثواب کو جان لیتے تو ضرور ان کی ادائیگی کے لیے آتے، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ نماز فجر میں کوتاہی کرنے والے کے لیے تیسری وعید یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا وارد ہوئی ہے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے باتیں کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ پھر جو کوئی بھی چاہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کرتا۔ ایک دن کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلیے، چنانچہ میں ان کے ساتھ چل دیا، چلتے بنے۔ ہمارا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے سرہانے ایک آدمی بڑا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ایک آدمی ہے جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک آدمی ہے جو بڑا پتھر لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے۔ اس پتھر سے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچلتا ہے، پتھر مارتا ہے اس کے سر پر اور اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑھک کر کے دور چلا جاتا ہے۔ وہ شخص پتھر لینے کے لیے جاتا ہے اور لوٹ کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا سر بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، پھر اسی پتھر سے اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر اس کا سر پھوٹتا ہے اور پتھر لڑھک جاتا ہے، پھر لے کر کے آتا ہے اور ایسے ہی مار رہا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون بد نصیب ہے جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا، فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ میرے بھائیوں، نماز فجر میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے چوتھی وعید یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور یہ بات بھی الصادق المصدوق نے فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، کہ وہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے بدن پر پیشاب کرے تو کیا ہمیں برداشت ہوگا؟ ذرا تصور کریں، آپ سو رہے ہیں اور کوئی انسان آ کر کے آپ کے بدن پہ پیشاب کر دے تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن شیطان سے ہم سو کر کے پیشاب کرواتے ہیں اور ہمیں برداشت ہوتا ہے۔ مولانا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، سوتا رہا وقت سحر، سجدہ سے ہو کر بے خبر، کانوں میں تیرے موت کر، شیطان گیا اے بے نماز۔ کانوں میں تیرے موت کر یہ ہلکا سا بھوڑا لفظ لگتا ہے، لیکن شیطان نے پیشاب کیا، اس لیے مولانا مسلم نے اس کو موت کے لفظ سے تعبیر کیا کہ کانوں میں تیرے موت کر، شیطان گیا اے بے نماز، کہ اے بے نمازی تم سو کر کے شیطان سے متواتے ہو اپنے کان میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز فجر کا پابند بنائیں۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اب ہم ایک مسئلے کو جانیں گے، کیونکہ اگر اس مسئلے کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے اس گفتگو کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک آدمی اگر 7 بجے جاگ کر کے یا 8 بجے جاگ کر کے یا سورج نکلنے کے بعد جاگ کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد ڈیوٹی کے لیے جاتا ہے تو اس کی نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہم یہ حکم نہیں بتائیں گے، بلکہ اس زمانے کے اس صدی کے 2 چوٹی کے علماء کے حوالے سے ہم گفتگو آپ کی خدمت میں نقل کریں گے۔ سب سے پہلے شیخ ابن باز اور دوسرے نمبر پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہما اجمعین کی یہ گفتگو ہے۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی الارم گھڑی ڈیوٹی کے وقت کے لیے لگاتا ہے اور جاگنے کے بعد
فجر کی نماز پڑھ کر کے ڈیوٹی چلا جاتا ہے، یعنی سوتا ہے تو ڈیوٹی کے وقت کے لیے الارم گھڑی لگا دیتا ہے اور جاگتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر کے ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن جاگتا کب ہے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ کا جواب تھا من یتعمد ترکیب الساعة الى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فریضة الفجر فی وقتها هذا قد تعمد ترکها، جس نے سورج نکلنے کے بعد کا الارم لگایا یہاں تک کہ فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھی تو اس نے جان بوجھ کر گویا کہ نماز فجر چھوڑی۔ وَهُوَ كَافِرٌ بِهَذَا عِنْدَ جَمْعٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لِتَعَمُّدِهِ تَرْكَ الصَّلَاةِ، اور ایسا کرنے والا اہل علم کی ایک جماعت کی نظر میں کافر ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ کون؟ وہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے لیکن فجر کی نماز کے لیے الارم لگا کر کے سوتا ہے یہاں تک کہ سورج نکلنے کے بعد جگتا ہے بالکل اطمینان سے، اور وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ اہل علم کی ایک جماعت کی نظر میں وہ کافر ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے فقیہ تھے، وہ کہتے ہیں اس حوالے سے صلاته هذه غیر مقبولہ ولا تبرأ بها ذمته وسوف يحاسب عنها، کہ جو آدمی عادت کے ساتھ سوتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کی یہ نماز مقبول نہیں ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی، اس سے اس کی ذمہ داری ساقط نہیں ہو سکتی، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ نہایت سخت باتیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم ان باتوں پہ غور کریں گے اور ہماری زندگی میں جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کریں گے۔ اب ایک اہم نقطہ ہے جسے اگر ہم بیان نہ کریں تو ہمارے ضمیر کو کچوکا نہیں لگے گا، یعنی ہم اللہ والوں کی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ انہوں نے نماز فجر اور جماعت سے نماز کو کتنی اہمیت دی تھی، کہ جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہم بھی ان کے جیسے خود کو ڈھالنے کی کوشش کر پائیں گے۔ چنانچہ پہلے نمبر پر امام مالک نے موطا میں یہ روایت نقل کی ہے، سلیمان بن ابی حثمہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے تھے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں یعنی ام سلیم کے پاس جاتے ہیں، جو صحابیہ تھیں، یعنی ام سلیم صحابیہ تھیں، اور ام سلیم سے پوچھا کہ میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا، یعنی سلیمان فجر کی نماز میں نہیں دیکھے گئے۔ تو ام سلیمان نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ رات میں قیام اللیل انہوں نے لمبا کر دیا تھا جس کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھول نہ سکی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کے جواب دیا لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً بِكَامِلِهَا، میں نماز فجر جماعت سے پڑھوں مجھے پوری رات قیام کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے جیسے نہیں کہ سوئے ٹی وی دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ آنکھ لگی اور سورج نکلنے کے بعد جاگا، بلکہ وہ قیام کرتے کرتے تھک گئے تھے یہاں تک کہ آنکھ لگ گئی اور فجر کی نماز نہ پڑھ سکے تھے۔ تب کیا کہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نماز فجر جماعت سے پڑھوں مجھے پوری رات قیام کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا واقعہ حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نماز با جماعت چھوٹ گئی تو میری تعزیت کرنے کے لیے صرف ابو اسحاق البخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ کیا کہا؟
حاتم الاسم کہتے ہیں کہ میری ایک نماز باجماعت چھوٹ گئی تو صرف ایک صاحب ابو اسحاق البخاری رحمۃ اللہ علیہ میری تعزیت کے لیے آئے، لیکن اگر میرا بیٹا مر جاتا تو 10,000 لوگ میری تعزیت کے لیے آتے، لأن مصیبت الدین اہون عند الناس من مصیبت الدنیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ذرا غور کیجیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حاتم الاسم کی نگاہ میں ایک باجماعت نماز کا چھوٹ جانا بیٹے کی موت سے زیادہ پریشان کن اور تکلیف دہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب میری ایک وقت کی نماز باجماعت چھوٹی تو اس کا اتنا مجھے احساس تھا کہ صرف ایک انسان ہی میری تعزیت کیا، لیکن اگر میرا بیٹا مر جاتا تو 10,000 لوگ میری تعزیت کے لیے آتے۔ سبحان اللہ، کیسے پاک طبیعت لوگ تھے جنہوں نے دین کی روح کو صحیح معنوں میں سمجھا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ گھر گھر میں بے نمازی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی، ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ والوں کو دیکھے کہ ان کی طبیعت کیسی تھی۔ تیسرا واقعہ سنیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں یہ روایت نقل کیا ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہیں نماز فجر کے لیے جگایا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ انہیں نیزہ لگا تھا اور خون ان کے بدن سے رس رہا تھا، بہہ رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آئے اور نماز فجر پر ہی اس کے بعد کیا کہا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز ترک کر دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز ترک کر دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، حالانکہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن یربوع کے گھر آئے، سعید بن یربوع کے گھر آئے تاکہ ان کی عیادت کریں۔ ان کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ ان کی آنکھ چلی گئی تھی، بصارت رخصت ہو گئی تھی، چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو بہت ہی پتے کی بات کہی۔ کیا کہا؟ وہ دین کے حوالے سے فکر مند ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لا تدع الجمعۃ ولا الصلاۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے تمہاری آنکھ چلی گئی ہے، لیکن جمعہ کی نماز اور 5 وقتہ نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھنا ترک مت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے جو مجھے مسجد لے کر جا سکے، تو ہم کیسے مسجد جا سکیں گے؟ یہ تو میرے لیے پریشانی کا سبب ہوگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہارے پاس رہنمائی کرنے والا ایک آدمی بھیج دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے پاس ایک خادم بھیج دیا جو ان کو مسجد لے جایا کرتے تھے 5 وقتہ نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے۔ مسلمانوں کی فوج تستر پر حملہ آور ہوتی ہے، تو صبح کا وقت تھا، دونوں کے بیچ میں مسلمانوں اور فارسیوں کے بیچ میں گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت بھی نکل جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے۔ مسلمان الحمدللہ فارسیوں پر قبضہ پا لیتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود شریک تھے، لیکن چونکہ اس جنگ میں دشمنوں نے اس قدر مشغول کر دیا تھا صحابہ کو کہ وہ نماز فجر نہیں پڑھ پائے تھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول کر دیے جانے کی وجہ سے افسوس کرتے ہوئے کہا کرتے تھے واللہ لقد ضیعت علینا صلاۃ الصبح، اللہ کی قسم ہماری فجر کی نماز برباد ہو گئی، لصلاۃ الصبح عندی خیر من الف فتح، فجر کی نماز میری نظر میں 1000 فتح سے بہتر ہے، فجر کی نماز میری نظر میں 1000 فتح سے بہتر ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ آرام سے فجر کی نماز گول کرتے ہیں اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں،
جب ہماری ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے، اگرچہ ڈیوٹی 3 بجے ہی کیوں نہ رکھ دی جائے، 4 بجے ہی کیوں نہ رکھ دی جائے، تو کیا ہم وہ وسائل اختیار نہیں کرتے ہیں جن کے ذریعہ ہم آسانی سے ڈیوٹی پر پہنچ جا سکیں تاکہ منیجر کی پوچھ گچھ سے بچ سکیں؟ تو نماز فجر کی تو اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے اور اس کی اتنی سخت وعید بھی ہے، تو کیا اس کے لیے ہم وسائل اختیار نہیں کر سکتے؟ تو آئیے ہم چند وسائل جانتے ہیں، اگر ان وسائل کو برتا تو آسانی کے ساتھ ہم نماز فجر کی پابندی کر پائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم نماز فجر کی پابندی کریں گے، ہم اپنے عمل میں مخلص ہو جائیں، ہم انسانوں سے ڈرنے والے نہ بنیں بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بنیں، اور یہ سوچیں کہ رب کی نگرانی میں ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ ہوتے ہیں۔ انسان سے ہم شرماتے ہیں تو نہیں، رب سے شرمائیں گے نہیں۔ اگر ہم اپنے اس معاملے میں مخلص ہوں گے تو عجیب طریقے سے ہم نماز فجر کی پابندی کر پائیں گے۔ دوسرے نمبر پر سچی عزیمت اپنے اندر پیدا کریں، پختہ ارادہ ہو کہ ہمیں نماز فجر کی ادائیگی کرنی ہے۔ آخر کون سی چیز ہمیں 3 بجے جگا پاتی ہے ڈیوٹی کے لیے؟ اس لیے کہ پختہ ارادہ ہے جس کی وجہ سے ہم جگ پاتے ہیں۔ اگر فجر کی اہمیت کا بھی صحیح شعور پیدا ہو جائے گا، فجر کے لیے جگنے کے لیے جو وسائل ہو سکتے ہیں ان وسائل کو استعمال کریں گے، ہمت کو بلند رکھیں گے، اپنا ٹارگٹ بڑا رکھیں گے، اور فجر کی نماز اگر کبھی چھوٹ جاتی ہے اس کو نوٹ کریں گے۔ اس مہینے میں کتنے دن فجر کی نماز چھوٹی، کیا وجہ تھی کہ ہماری فجر کی نماز چھوٹ گئی، اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کیا وجہ نہیں کہ فجر کی نماز میں ہم کوتاہی کر پائیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فجر اللہ رب العالمین کا تحفہ اور ہدیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا نہیں کرتا جو گناہ گار ہوتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ہم قیام اللیل کے لیے بیدار نہیں ہو پاتے، تو جانتے ہیں کیا انہوں نے جواب دیا تھا؟ اقعدتکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں نے تمہیں بیٹھا رکھا ہے، یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے تم تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور یومیہ اوراد و اذکار کا اہتمام کریں جس میں خاص طور پر دعا کا اہتمام ہے۔ سچے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر، سنجیدہ بن کر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں فجر کی نماز کی توفیق عطا فرما۔ اور 5ویں نمبر پر نیک صحبت اختیار کریں، کیونکہ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہیں گے ویسے ہی ہم بنیں گے۔ اگر ہمارا ساتھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم بھی نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے صحبت ایسے لوگوں کی ہو جو فجر کی نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے اسے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ 6 نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اسوہ نبوی کے مطابق سوئیں، سویرے سونے کی عادت ڈالیں، تاخیر سے نہ سوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو اگر ہم سویرے سونے کا اہتمام کریں گے، باوضو ہو کر کے سوئیں گے، دائیں پہلو سوئیں گے، سونے سے پہلے کے اذکار کا اہتمام کر لیں گے، خاص کر آیت الکرسی پڑھ لیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا وہ نسخہ بیان کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا یزال علیک من اللہ حافظ ولن یقربک شیطان حتی تصبح، شیطان نے یہ نقطہ بیان کر دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے تیری نگرانی ہوتی رہے گی اور شیطان تمہارے قریب نہیں ہوگا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو اگر ہم ایسا نظام بنا لیتے ہیں اور اسوہ نبوی کے مطابق سوتے ہیں، اذکار و اوراد کا اہتمام کرتے ہیں اور پختہ ارادہ
رکھتے ہیں تو کیا مجال کہ ہماری آنکھ نہ کھل سکے۔ 7ویں نمبر پر ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے کم کھائیں۔ دن میں اگر زیادہ کھاتے ہیں تو کھائیں، لیکن رات میں بہرحال کم کھانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اگر زیادہ کھائیں گے تو ہم سست پڑ جائیں گے، اور جب سست پڑ جائیں گے تو ہمارے لیے جگنا مشکل ہوگا۔ لیکن ہر حالت میں ایک مومن کو چاہیے کہ کم خوری کی عادت ڈالے، لیکن خاص طور پر اگر ہم فجر کی نماز کے لیے جاگنا چاہ رہے ہیں تو کم کھانا ہی ہوگا۔ 8ویں نمبر پر نماز فجر کی جو اہمیت اور فضیلت ہم نے بیان کی ہے، اس کو اگر ایک پوسٹر پر لکھ لیں اور اپنے سامنے چسپا رکھیں، وعید کیا ہے اس کو اپنے سامنے میں رکھیں، اسی طریقے سے اللہ والوں نے کیسے اس نماز کی پابندی کی تھی اس کو بھی اپنے ذہن میں بیٹھائیں، تو عجیب طریقے سے ہمیں خود بخود انرجی حاصل ہوگی اور ہم نماز فجر کا اہتمام کر سکیں گے، اور اپنے گھر کے افراد کی بھی تربیت کریں۔ جب ہم گھر کے افراد کی تربیت کریں گے تو عجیب طریقے سے اس نماز کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور 8ویں نمبر پر 3 طرح کی تنبیہ کا استعمال کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر الارم گھڑی کا استعمال کریں، اور الارم گھڑی کا استعمال یوں کریں کہ ایک ہی مرتبہ الارم نہ ڈالیں۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ کم سے کم 6 اور 7 مرتبہ الگ الگ وقتوں میں 2 منٹ 3 منٹ کے بعد الارم ڈالتا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک الارم میں آنکھ نہ کھلی تو دوسرے الارم میں آنکھ بہرحال کھل ہی جائے گی، کیونکہ ایک انسان کاموں کے ہجوم میں سوتا ہے اور پلاننگ کر کے سوتا ہے تو آسانی سے آنکھ کھلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس الارم ہے تو الارم کے ذریعہ آسانی کے ساتھ ہم جگ پائیں گے۔ اور اپنے کسی دوست کو اگر بول دیتے ہیں کہ وہ ہمیں فجر کی نماز کے لیے جگا دیا کرے تو شروع کے دنوں میں اگر ایسا کر لیتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور آپ کا کوئی دوست ہے خیر خواہ ہے تو وہ جگا دے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو جگائے گا اس کو بھی ہو بہو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نماز پڑھنے والے کو ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی بلڈنگ میں کوئی آدمی رہنے والا ہے تو اسے تاکید کر دیجئے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو آپ کے دروازے پہ بھی دستک دے دے، کہ اگر ایسا کر لیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ کی بھی نیند کھل جائے گی۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نیند اگر بھاری ہے تو سونے والے کی آنکھ پر پانی چھڑکنے کا اہتمام کیا جائے، اور یہ فارمولہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فارمولہ ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا ہے لیکن اپنی بات میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائیں، رحم اللہ رجلا، اس آدمی پر رحم فرمائیں جو رات میں جگتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ جاگنے سے انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات میں جاگتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے اور دونوں نماز پڑھتے ہیں، اگر جاگنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا وسیلہ ہے کہ اگر کسی کی نیند زیادہ گہری ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیا جائے، آسانی سے آنکھ کھل جائے گی۔ اور دوسروں کو بھی اگر ہم نماز کی دعوت دیں گے تو عجیب طریقے سے ہم نماز فجر کا اہتمام کر پائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کو احساس کیا ہوگا کہ ہم دوسروں کو بول رہے ہیں نماز فجر کے لیے اور ہم ہی نماز میں کوتاہی کریں، تو دوسروں کو بولیں بھی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پر گھر کے افراد، اپنی بیوی، اپنے بچے اور دوسرے جو گھر کے لوگ ہیں، ان کو جب تک ہم بولیں گے نہیں تب تک کہ ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اپنے ماتحت کے بارے میں اس سے پوچھا جانے والا ہے۔ تو کل قیامت کے دن بھی ہم جواب دہ ہیں، اس لیے ہم جیسے سنجیدہ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے جگانے پر، ویسے ہی ہمیں سنجیدہ بننا ہوگا نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے۔ اسکول اگر ہمارا بچہ نہیں جاتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا لیکن ہمیں اس کا شعور اصل میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک اہم نقطہ جس پر ہم اپنی بات ختم کریں گے
وہ یہ ہے کہ نماز فجر کی پابندی کرنے کے لیے ایک اہم طریقہ یہ ہے، جسے میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا، اس کا عربی میں نام ہے کیف تجعل الشیطان یوقظک لصلاۃ الفجر۔ تم کیا کرو گے کہ شیطان تجھے فجر کی نماز کے لیے جگائے۔ اس نسخے میں بتایا گیا ہے کہ سوتے وقت یہ عزم کر کے سوئیں کہ اگر میں نماز فجر کے لیے نہ بیدار ہو سکا تو کل 1 دینار یا آدھا دینار اپنی آمدنی کے حساب سے اپنے آپ پہ طے کر لیں کہ اتنا صدقہ کروں گا۔ اگر آپ اپنے آپ سے طے کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں شیطان آ کر کے آپ کو جگائے گا کہ جاؤ فجر کی نماز پڑھ لو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے جیب سے صدقہ کے طور پر پیسے نکلے۔ اور یہ بہت ہی اہم نقطہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ ہم عجیب طریقے سے فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں گے۔ اخیر میں آئیے ہم اپنی کوتاہی پر سچی توبہ کریں، اپنے عمل پر نادم اور شرمندہ ہوں، اپنے رب سے عہد کریں کہ آئندہ جب تک زندگی میں جان باقی ہے نماز فجر کی پابندی کرتے رہیں گے۔ اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اب کوتاہی نہیں ہوگی، اور اگر کوتاہی نہیں ہوئی ہے تو جب تک جان میں جان باقی ہے اس کی پابندی کرتے رہیں گے۔ اس عہد کے ساتھ یہاں سے ہم اٹھیں کہ آنے والی جو صبح ہوگی اس صبح سے ہی نماز فجر کا اہتمام شروع کریں گے اور کسی بھی صورت میں اسے پامال نہیں کریں گے۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔